نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما۔ اس وقت کی تقریب یہ والدین کا کیا کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں، تو اس کے لیے میں اوراد جمع ہے۔ یقیناً آج مدرسے کا سالانہ جلسہ ہے، اس میں شرکت کے لیے آپ حضرات بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، تو الحمدللہ اہل مدرسہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آنے والے کی جھولی میں کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے۔ جب یہاں سے آپ لوگ جائیں تو کوئی نظریہ، سوچ، کوئی عمل لے کر جائیں۔ ایک ہوتا ہے خالی آنا اور خالی چلے جانا، تو یہ کوئی میلہ تو ہے نہیں کہ بھائی میلہ دیکھن آئے سی، میلہ دیکھا تو پلہ چاڑ کے گھر میں چلے گئے، نہیں، آپ ایک دینی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ صبح سے وہ حضرات آپ کے ساتھ اس مختلف موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا اس کا مقصد یہ ہے کہ آنے والا اپنا وقت نکال کے آیا ہے، پیسہ خرچ کر کے آیا ہے، تو جس غرض کے لیے آیا ہے اس کی غرض بھی پوری ہونی چاہیے۔ اس وقت چونکہ آپ ادارے میں ہیں، ادارے کی ذمہ داریاں کیا ہیں تو وہ آپ سن چکے ہیں یا مزید سنیں گے۔ میں جو آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ والدین کی ذمہ داری کیا ہے۔ یقیناً والدین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ان اداروں میں بھیجتے ہیں، ان اداروں کا انتخاب کرتے ہیں، یہ والدین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے اپنے بچوں کو یہاں بھیجا ہے، لیکن ہم اس سے اگلا قدم بھی چاہتے ہیں۔ جیسے آپ نے ہمت کر کے اولاد کو یہاں بھیجا ہے تو اب اس کی پیروی بھی کرنی چاہیے، جس کو آپ پوچھ گچھ کہتے ہیں، بار بار اساتذہ سے ملنا کہتے ہیں کہ بھی ہمارا بچہ کیسے چل رہا ہے، اس کی تعلیمی کارکردگی کیا ہے، اس کی تربیتی کارکردگی کیا ہے، عادات و اطوار کیا ہیں۔ اس لیے کہ جب والد استاد کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو بچے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی میرے ابو آئے ہیں، اگر میں نے کوئی غلط کیا ہوا تو یہ ابو کو بھی بتا دیں۔ تو یقیناً بچہ اگر تھوڑا سا اس کی وجہ سے متیقظ اور بیدار ہوتا ہے تو ہمیں یہ چکر لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کی تربیت کے لیے والدین اور اساتذہ ان کو گاڑی کے 2 پہیے بنا دیا ہے۔ یہ دونوں پہیے ہوں گے تو گاڑی بہت تیزی سے چلے گی، اور اگر ایک پہیہ اتار دیا جائے تو آپ جانتے گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ اساتذہ کتنی بھی کوشش کریں، جب تک والدین ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کی گاڑی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ آپ لوگوں نے ایک کام تو کر دیا ہے، اور وہ یہ کہ بچے کو ایک دینی ادارے میں آپ نے بھیجا ہے۔ یہ آپ کا بڑا احسن قدم ہے اپنی اولاد کے بارے میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ، اس سے بہتر انعام نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی اولاد کو اچھا طریقہ تعلیم دے۔ یعنی جو اچھی تعلیم ہے اس کی نظر میں اگر وہ اپنی اولاد کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے اپنی اولاد کو کائنات کا سب سے عمدہ عطیہ عطا فرما دیا۔ مال و دولت سے یہ کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے کہ یہ انسان بنے گا اس عطیے سے، تو جس سے انسانی کمال اور انسانی معراج حاصل ہوتا ہو، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں تو میں کچھ باتیں آپ سے کہہ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آسان بات کہہ دیتا ہوں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی بھی ہے۔ ایک بات جس میں شاید ہمارے اندر کمی آ رہی ہے، وہ کمی یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کا نام لے کر دعائیں نہیں مانگتے، اپنی اولاد کا نام لے کر دعائیں نہیں مانگتے۔
ایک ہوتا بھائی کبھی بھولے سے مانگ دینا، اس کو دعا مانگنا نہیں کہتے ہیں۔ میں نے دعائیں مانگنے کا کہا ہے کہ آپ دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت ہی اپنے بچوں کا نام لے لیں، یا اللہ فلاں کو بھی فلاں کو بھی فلاں کو بھی کامیابی عطا فرما، علم میں ترقی عطا فرما، نیک بنا، مستقبل اچھا کر دے۔ یہ ماں باپ کی اہم ذمہ داری اور مسلم ماں باپ کی یہ عادت ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کو دعاؤں سے نوازتے تھے، دعاؤں سے روانہ کرتے تھے، اور میں نے کہا بعد میں بھی دعاؤں کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اور یہ جو والدین کی پیچھے سے دعائیں ہیں نا مسلسل، میں نے کہا اس کی برکت اگر پہلے نہیں ہے تو اب تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا کہ بچوں کو یہاں بھیجیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ دعائیں کرنی کیسے دن گونگڑوا تو مٹی لونی نہیں ہے کہ ایک دن کر دیتی بس گل ختم ہو گئی، نہیں نہیں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں بھائی دعائیں مانگنا، مسلسل نام لے لے کر ان کا دعائیں مانگنا، یہ عادت اب والدین میں نہیں رہی۔ بھائی دیکھیں پیسے کمانے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ میں اور آپ کرتے ہیں، ان کے کپڑے روٹی کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، 8-8 10-10 گھنٹے ہم مزدوری کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی دکان ہو تو تب بھی 12-12 گھنٹے کرتے ہیں، ایک روٹی کے لیے تو 12 گھنٹے میں اور آپ لگا رہا ہوں، اور ایک اپنے بچے کو نیک بنانے کے لیے 5 منٹ بھی میرے ہاتھ نہیں اللہ کے سامنے اٹھتے۔ یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس لیے میں نے عرض کیا کہ شاید اس پہ آپ کا پیسہ تو کوئی نہیں لگے گا لیکن وقت لگے گا، اور آپ کو دماغی طور پہ متوجہ ہونا پڑے گا، لیکن اس سے آسان گر اولاد کے نیک بننے کا کوئی نہیں ہے۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت نے بھی ایک جگہ لکھا ہے کہ بھائی اگر مصروفیت کی وجہ سے اپنی اولاد کو وقت نہ دے سکو تو کم از کم دعاؤں کی تو برمار کرو نا ان کے لیے۔ تو اس لیے میری ایک درخواست یہ کہ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ چلیں اس کے لیے بھی ایک اور سہولت کہہ دیتا ہوں، نماز تو ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں، چونکہ بچے مدرسے میں تو والدین نماز تو پڑھتے ہیں، تو دیکھیے آپ جب بھی نماز پڑھیں، نفل سنت فرض کچھ بھی پڑھیں، تو آپ درود شریف کے بعد دعا بھی پڑھتے ہیں، ربی جعلنی پڑھتے ہیں، کوئی اور دعائیں پڑھتے ہیں، لیکن یہ دعا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ ذرا معنی کو سمجھ کے کہ میں مانگنے کیا لگا ہوں، اس کو ذرا سمجھ کے، کوئی لمبی چوڑی دعا تو ہے نہیں، اے ہمارے رب ہمیں ایسے بیوی بچے عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، جن کو دیکھ کر، جن کے کارنامے اور کام دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ان ہمارے بیوی بچوں کو اتنا متقی پرہیزگار بنا دے کہ ہم ان کے پیشوا بن جائیں۔ چونکہ جو باپ ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو باپ ان کا پیشوا ہے تو ان کے متقی ہونے کی دعا بھی ہے۔ تو میں نے کہا اس سے آسان شاید گر نہیں ہے کہ آپ اپنی ہر نماز میں اس دعا کو لازم کریں، جب بھی نفل سنت فرض پڑھیں ربی جعلنی بھی پڑھ لیا کریں، ساتھ ربنا حب لنا من ازواجنا، یہ اولاد کا قرض سمجھ کے پڑھ لیا کریں کہ بھئی اولاد کا ویسے تو میں قرض نہ ادا کر سکا دعاؤں میں الگ سے، ویسے کوشش تو الگ سے کرنی چاہیے، لیکن آپ اپنی نماز میں شامل کر لیں، اور یہ سمجھ کر کہ یہ میری اولاد کی ترقی کے لیے ہے، ان کی نیکی اور صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ہے۔ تو جب آپ دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے اولاد کا بیڑا پار کر دیں گے۔ آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے اور پوری امت میں پڑھائی جا رہی ہے۔ آپ ان کے حالات پڑھ کر دیکھیں، بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، آنکھیں ضائع ہو گئی، نظر جاتی رہی، اور اماں کو جب پتا چلا تو اماں نے اتنی اللہ سے دعائیں مانگی، اتنی دعائیں مانگی کہ اپنے بیٹے کی بینائی اللہ میاں سے واپس لے کے چلی کہ یا اللہ یہ واپس آنی چاہیے۔ تو بھائی ماں باپ کی دعائیں تو بہت گر کی چیز ہوتی ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ مادیت کے دور نے ہماری سوچوں میں دعا کا حصہ بالکل ختم کر دیا ہے، تو اس لیے یا تو بالکل توجہ نہیں ہے اور یا کچھ اور دائیں بائیں ہے، لیکن دعا کا اہتمام نہیں۔ تو
تو میں نے کہا پہلا کام یہ کر لیں کہ آج کے بعد اپنی اولاد کا اپنے اوپر قرض سمجھ کے ان کی تعلیمی تربیتی ترقی مستقبل کو روشن کرنے کے لیے اپنی ہر نماز کے اندر درود شریف کے بعد یہ دعا ضرور مانگ دیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس سے بہتر ویسے جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے اندر اللہ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اس لیے ایک کام تو ہم دعا کا اہتمام کر لیں گے، یہ ہماری اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم دعا ان کے لیے خوب مانگیں گے۔ باقی اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی اوقات میں بھول جائیں، اللہ تعالیٰ رات کو اٹھنے کی توفیق دے، سفر میں ہو، کوئی بھی اور قبولیت کا وقت ہو تو اولاد کا نام لے لے کر دعائیں مانگا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اولاد بھی دیکھے گی کہ یہ برکتیں کس چیز کی ہیں، تو یہ ماں باپ کی اولاد کی ہیں۔ بھائی ماں باپ کی اولاد دعا کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں فرماتے ہیں، تو ایک بڑا آسان سا ہتھیار ہے، اس لیے اس کو اپنے قبضے میں کریں۔ دوسری چیز، بچے چونکہ یہاں پڑھ رہے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گاڑی کے پہیے مجھے اور آپ کو اور ان اساتذہ دونوں کو بنایا ہے، اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اساتذہ سے رابطے میں رہا کریں، قریب ہیں تو چکر لگا لیا کریں، دور ہیں تو اللہ میاں نے ٹیلی فون کی سہولت دے دی ہے، تو آپ ٹیلی فون کر کے ضرور منتظمین سے، اساتذہ سے ایک تو ویسے خیریت پوچھنی چاہیے۔ دیکھیں جو ہماری اولاد کی تربیت کر رہے ہیں، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہے ہیں، تو کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم خیر خیریت ہی پوچھ لیں کہ مولانا خیریت سے ہیں، قاری صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، ہم آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، آپ ہمارے بچوں کے ساتھ کتنی محنت کر رہے ہیں۔ یہ اظہار محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ہمدردی کا اظہار بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، تو جس سے تعلق ہے اتنا خشک سا تعلق نہیں ہونا چاہیے بھئی ایک جدن داخل کرونا سی ادھر آ گئے، ایک جدن بار گھوڑ ادھر پھڑ کے نیڑے کرنے لے گئے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ان استادوں کے ساتھ آپ کا گہرا تعلق یہ استاد کے دل میں اس بچے کی محبت بھی پیدا کرے گا کہ یار ان کے والدین ہر دوسرے دن فون کر کے پوچھتے ہیں، تو استاد پتھر کا نہیں بنا ہوا ہوتا، وہ بھی مٹی کا بنا ہوا تمہاری طرح، تو جب آپ ہمت کر کے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ استاد کے دل میں بھی ڈالیں گے اور وہ آپ کے بچے پر زیادہ توجہ کرنی شروع کر دے گا۔ تو میں نے کہا خود تشریف لائیں یا کم از کم فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے خیریت ضرور دریافت کریں، تاکہ استاد کو بھی یہ پتا چلے کہ والدین فکر مند ہیں، یہ اپنے بچے کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، اور بچے کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے والدین کا تعلق استاد کے ساتھ ہے، اگر میری کوئی تعلیمی تربیتی کمی کوتاہی ہوئی تو والدین کو بھی پتا چل جائے گا۔ تو اس لیے رابطے میں رہنا، خیریت دریافت کرنا، اور اگلی بات بھی کہہ دیتا ہوں، جو اساتذہ ہمارے بچوں کو تعلیم دیں ان کا شکریہ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندیاں دا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ سونے دا بھی نہیں کدی ادا کر سکتا۔ تو اس لیے اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو اساتذہ بیٹھے سارا دن پڑھا رہے ہیں تو ہم آدھی زبان سے نہیں کہہ سکتے کہ قاری صاحب آپ کا بہت احسان، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے، ہم تو آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، آپ ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ تو یہ رابطہ جو ہے اس میں شکریہ بھی ادا کرنا، خیریت بھی دریافت کرنا، اور اگر کسی وقت کوئی بات بتا دیں تو کہیں جی جو ہمارے ہیلپ کی ضرورت ہے، ہمارے تعاون کی ضرورت ہے، ہم حاضر ہیں۔ بچے نے بہرحال آپ کے پاس پڑھنا ہے، یہ پڑھ کر ہی جائے گا یہاں سے۔ اگر خدا نخواستہ بچے کی کوئی کمزوری سامنے آتی ہے تو اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، حوصلہ نہیں ہار دینا چاہیے بھائی ہون تے استادہ نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیتے، ہون نے آنا کتنے پڑے گا، نہیں بچہ پڑھ دے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ کہ آپ ساتھ موڈا لگائیں نا، کندھا لگائیں اس کے ساتھ کہ آپ بتائیں ہمارے کرنے کا کیا کام ہے، تو جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ بہت اچھے طریقے سے چلے گا اور آگے نکل جائے گا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ دوسری بات یہ کہ اساتذہ سے رابطے میں رہنا، بچے کے حال احوال لینا اور اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر بچے بیچارے پڑھ تو جاتے ہیں لیکن تعلق کی کمی جو ہوتی ہے اس کے مضر اثرات بچوں پہ ضرور پڑتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ اگر تعلق مضبوط ہوتا ہے تو یہ صرف زمانہ تعلیم میں نہیں، یہ بعد میں بھی آپ کا تعلق برقرار رہے گا اور اس تعلق کی برکتیں بھی آپ دیکھیں گے، یاد رکھیے گا۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں یہ بات کہ جو تعلق ہوتا ہے وہ دل میں کس طرح باقی رہ جایا کرتا ہے۔
جب آپ پوری زمانے تعلیم میں استاد کا بار بار شکریہ خیریت یہ کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے استاد بھول جائے گا؟ نہیں، وہ بھولے گا نہیں، وہ کہے گا اس بچے کے والدین بہت فکر مند ہیں، اس کی توجہات بچے کی تعلیم کے بعد اس کی اگلی ترقی کی طرف بھی منتقل ہو جائیں گی کہ یار اس بچے کے والدین ذمہ دار ہیں، لہٰذا اگر میں کہیں بھیجوں گا نا اس کو تدریس کے لیے پڑھانے کے لیے تو انشاءاللہ یہ ذمہ داری کا احساس کرے گا، چونکہ ماں باپ کا خون بچے کے اندر دوڑ رہا ہوتا ہے، پتا چلتا ہے کہ کینہ دا جمیا ہوا ہے تو وہ میری عادتوں سے پتا چلتا ہے، اور اگر میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں ہے تو وہ پتا چلتا ہے یہ تے جم کے زٹیا ہویا سی، باقی اگے پیچھے کچھ نہیں ہے۔ ایسا مت کیجئے خدا کے لیے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ والدین سے رابطے میں رہیے اور پھر اس کی برکت میں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بچے کا مستقبل بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو دعا کا اہتمام کر دیں، رابطے میں رہیں، اور اسی طریقے سے جب بچے گھر آتے ہیں تو آپ کبھی کبھی پوچھا کریں، چلیں آپ حافظ عالم نہیں ہیں لیکن پوچھ تو سکتے ہیں کہ بیٹا کتنے پارے ہو گئے اور کتنے دنوں میں پارا ختم کرتے ہو، کون سی کلاس میں ہو، نمبر کتنے آئے تھے بیٹے کے، سیمائی ششمائی میں کیا حیثیت رہی بیٹے کی، کچھ اس طرح کے سوالات آپ کریں۔ آپ جب یہ سوالات کریں گے تو بچہ بھی ذرا ہوشیار ہو کر گھر آئے گا کہ ابے نے سارا کچھ ہی پوچھنا یا اماں نے سارا کچھ پوچھنا ہے، تو بچہ اس کی تیاری کر کے آئے گا۔ میں دیانتاً کہتا ہوں آپ سے کہ بعض دفعہ ہم نے دیکھا بچے بڑے محنتی اور اعلیٰ نمبر لینے والے، لیکن جو وہ گھر جاتے ہیں نا تو ماں باپ آدھی زبان سے بھی نہیں پوچھتے کہ پتر تو کیڑی حیثیت لے کے آئے ہیں، تو کی انعام لے کے آئے ہیں۔ وہ بیچارے ترس جاتے کہ ہمارے ماں باپ کبھی ہمیں بھی شاباش دیں، میں آخر مدرسے سے انعام لے کر آیا ہوں تو میرے ماں باپ کو میری حوصلہ افزائی تو کرنی چاہیے۔ تو اس لیے جب بچے گھر آئیں آپ بچوں سے خیر خبر لیں، یومیہ آتے تو یومیہ لیں کہ بیٹا کیا حال ہے، کیسے وقت گزرا آپ کا، اور اگر منتھ 2 منتھ کے بعد آتے ہیں، جب بھی آتے آپ خیر خبر ان کی ضرور لیں، پوچھیں، اور اگر اس کا رزلٹ اچھا آیا ہے، کوئی اور اس نے انعام لیا ہے تو آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے تو ہمارا سر عزت والا اونچا کر دیا، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تو آپ کوئی تھوڑے سے حوصلہ افزائی کے جملے بول دیں، انشاءاللہ آپ کا بچہ آگے سے آپ کو رزلٹ اور اچھا دینا شروع کر دے گا۔ تو اس لیے جب بچے گھر آئیں تو آپ اپنے بچوں کو وقت ضرور دیں، خیریت پوچھیں، تعلیم کے بارے میں پوچھیں، اور جو اچھی باتیں وہ بتائیں تو اس پر ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ بیٹا اچھا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اور ترقی دے گا، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو بیٹا تھوڑی ہمت اور کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیات دے دے گا۔ تو گھر میں آنے کے بعد بچوں سے حال احوال ضرور لینا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بچے گھر آئے کیا پتر ٹھیک ہے چھٹی آ گئے کھیڑ مڈ ہو، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ حال احوال تو اس کا لیں، اور پھر جب یہ بچہ چھٹیاں گزار کے ادھر مدرسے جائے تو آپ استاد صاحب کو بتائیں کہ صاحب یہ گھر میں آ کر اس کی کیا کنڈیشن رہی، کیا کیفیت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں مولانا احسان صاحب، ایک دفعہ ایک بچیوں کا مدرسہ تھا، وہاں تشریف لائے تو انہوں نے والدین سے مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ بچیاں جب پڑھنے آتی ہیں تو ایک تو ہم ان کو جو پیپر دیتے ہیں نا ان کے نمبر لگاتے ہیں، تو کہا 100 نمبر ہم نے ان کا رکھا ہوا ہے گھرداری کے لیے۔ گھرداری کا مطلب یہ ہے بھی یہ کڑیاں جدو گھر جانیاں جھاڑو جھوڑو پھیر لینیاں وا، بھانڈے بھی دھو لینیاں، کپڑے لیڑے بھی دھو لینیاں، بھین بھراواں دے نال بھی اچھے طریقے نال پیش ہوندیاں، یا گھر جا کے ہور ہی چند چڑھایا ہوا۔ تو یہ کہا اس کا 100 نمبر گھرداری کا رکھا جائے تاکہ بچے اور بچی کو یہ پتا چلے کہ گھر میں میری ایکٹیویٹی اچھی ہوگی تو وہ مدرسے والے اس کو بھی اکاؤنٹ کریں اور اس کے بھی مجھے باقاعدہ نمبر ملیں گے۔ صرف یہاں پڑھنے کے ہم نمبر نہیں چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں جب یہ گھروں میں آئیں تو گھروں میں نماز، والدین کی خدمت، بہن بھائیوں سے اچھا رویہ، گھریلو کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا، یہ ساری چیزیں اس کی تعلیم اور تربیت کا حصہ ہے۔ تو وہ رپورٹ تو آپ ہی دے سکتے ہیں، آپ دیں گے تو انشاءاللہ مدرسے والے ادھر بھی توجہ کر دیں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ بچے گھر جائیں تو آپ اس وقت بھی ان کی خیریت ضرور دریافت کریں اور معلومات ان کی جو ہے وہ ضرور لیں، ان کی تعلیم کے بارے کے اندر، باقی چیزوں کے بارے میں، اور جو آپ دیکھیں وہ اساتذہ سے بھی شیئر کریں، اور جو اچھے کام آپ کے بچوں کے نظر آ رہے ہیں ان پہ آپ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی تھوڑی سی کر دیا کریں۔ انشاءاللہ بچوں کی حوصلہ افزائی آپ کے بچوں کو سرعیت تک لے جائے گی۔ ہمارے ہاں ایک ضرب المثل ہے پنجابی میں، کوڑا تے پھوڑا
تھاپی دیا بد دیں. گھوڑا ہوتا ہے, اب تو کم ہو گئے, تو گھوڑے سے سارا دن کام لیتے نا, تو شام کو لا کر اس کی کمر پر اس کا مالک جنم وہ ہاتھ پھیرتا ہے, اس کو تھاپی دینا کہتے ہیں, شاباش کہہ لیجئے. تو گھوڑے کی کمر پہ جب اس کا مالک ہاتھ پھیرتا ہے تو یہ ضرب المثل, لیکن عین حقیقت ہے کہ گھوڑے کا قد پہلے سے اونچا ہو جاتا ہے کہ میرے مالک کو میری محنت پسند آ رہی. تو بھائی والدین اگر شاباش کہیں گے تو انشاءاللہ اولاد کا علمی اور عملی قد اونچا ہو جائے گا, اور وہ آپ کو پہلے سے زیادہ کام کر کے دکھائیں گے. تو اس لیے بچوں کو شاباش, حوصلہ افزائی, انعامات کی صورت میں آپ اپنے بچوں کو خود طے کر لیں. ہمارا بچہ چھوٹا حفظ کر رہا تھا تو میں ہر پارے پر اس سے کہہ دیتا تھا کہ بیٹا اتنے دنوں میں پارا کرو گے تو یہ انعام تمہارا ہے, اب تم نے لینا ہے, اتنے دنوں میں کر لو اور میرے سے یہ انعام لے لو. تو میں نے کہا قرآن شریف دے 30 پارے, یا کوئی بہت تو نہیں ہے کہ کوئی 300 پارا تو نہیں ہے گا, تو 30 دفعہ اگر آپ اپنے بچے کو انعام دے دیں تو کوئی لوڑا آ جائے. آپ ویسے بھی بہت خرچ کرتے ہیں, لیکن ویسے خرچ کرنے کا دماغ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, یاد رکھیے. لیکن جب آپ اس کو انعام کی صورت بنا دیتے ہیں تو بچے کا دماغ بہت اوپر چلا جاتا ہے. اس لیے آپ خرچ کریں, لیکن خرچ کرنے کا ایک پیرایا ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے, اور اس طریقے سے انعام کے مد میں جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بچہ بہت پروان چڑھ جائے گا. تو آپ لوگ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. آخری بات کہہ دیتا ہوں, ہمارے بچے جو یہاں مدارس میں پڑھتے ہیں تو کچھ بچے ہمارے اسکول کالج میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, عصری تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. بچہ ایک مدرسے میں, بچی مدرسے میں بھی پڑھتی ہے. اس علم کی بھی ضرورت ہے بھائی, اس علم کی بھی ضرورت ہے. بس ایک بات یاد رکھیے گا, وہ یہ کہ اس بچے کو کسی سے کم نہ رکھیے گا, اس کے اندر کہیں احساس کمتری نہ پیدا کر رہے ہو. پتر تو مولوی ہیں, مولوی انجے ہی ہوں گے, کوئی گل نہیں, باقی ہر ایک کی ہر ڈیمانڈ اور ہر چیز, ویل ڈریس, جوتے, فلان ڈھمکان, اے بیچارہ مسکین جگ, نہ ایدی کوئی وردی, نہ ایدی کوئی جتی, نہ لین نہ دین, بس ٹھیک آ گیا تو چلا گیا. اگر آپ یہ رویہ اس کے ساتھ رکھیں گے تو یاد رکھیے گا آپ ذہنی طور پر اس کو معاف کر دیں گے. ابھی آپ نے اس کا ذہن جو ہے اس کو معاف کر دیا, اس لیے کہ اس نے رویوں کا فرق جب دیکھا تو اس کے ذہن میں پڑ گیا بھی میں مسجد جو گئی ہاں باپ مولوی بن تو بات میری ویلیو نہیں ہے. بھائی جب یہ میرا رویہ باپ ہو کر یہ ہے تو مجھے کسی اور سے کیا شکوہ ہے. اس لیے ویسے بھی حدیث میں آتا ہے اولاد میں برابری کرنی چاہیے, سب کو برابر توجہ دینی چاہیے, خرچ, تحفہ, گفٹ برابری کرنی چاہیے. والدین کی بے اعتدالی اولاد کے دین کا ستیہ ناش کر دیتی ہے, اس لیے کہ والدین نے اگر بے اعتدالی کی, ایک نو ہر ویلے چنی چٹی رکھ دیا سر تے بٹھایا ہوا اور ایک بیچارے کو پوچھتے نہیں, تو اس کے دل میں قدورت تو آ سکتی ہے نا بھائی, وہ بھی انسان ہے, پتھر نہیں ہے. تو اس کے دل میں آ گئی قدورت والدین کی کہ والدین ادھر دی بہت ہی سیڈ لیں دے, میرے ال کٹ کر دے, اس کی دنیا بھی جاتی رہی, آخرت بھی جاتی. یہ میری بے اعتدالی کہ میری بے اعتدالی نے میری اولاد کا نقصان کر دیا. اور اس بے اعتدالی کا ایک نقصان اور عرض کر دیتا ہوں, اگر آپ اولاد میں اس طرح کا رویہ رکھیں گے تو اولاد کی آپس میں چپکلش شروع ہو جاتی ہے, یاد رکھنا, دلوں میں حسد آ جاتا ہے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. والدین ایک پل صراط پہ چل رہے ہوتے ہیں, اگرچہ جس میں صلاحیتیں زیادہ, فرما برداری زیادہ ہے, محبت دل میں طبی طور پر زیادہ آ جاتی ہے, لیکن اس محبت کو بھائی چھپا کے رکھنا, یاد رکھنا. اگر آپ نے اس طرح کا رویہ کر دیا اور اولاد میں آپس میں نفرت اور قدورت پیدا ہوگی تو والدین کی زندگی اجیرن ہو جائے گی. تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ جو آپ کے بچے مدارس میں بھی پڑھتے ہیں باقی بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا آپ کا بھائی عالم بن رہے ہیں, حافظ بن رہے ہیں, بھائی اس کا درجہ تو سب سے اونچا ہے. جب یہ گھر میں آئے سب بہن بھائی اس کا ویلکم کریں, اچھی چیز ان کے لیے پکا کے رکھیں, خیریت دریافت کریں. جب اس کو یہ ویلکم گھر میں ملے گا تو وہ سمجھے گا کہ واقعی قرآن شریف پڑھنا بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی تعلیم ہے. لیکن اگر گھر میں کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ہم نے خود اس کے ذہن میں ڈال دیا یہ فالتو لوگوں کا کام مسیتے ہوندا ہے, باقی ودیا ودیا نینے دے کسی اور پاسے پائی. ہمارے ایک بزرگ فوت ہو گئے, لاہور میں ہوتے تھے, اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. کہا حضرت میں نے اپنی اولاد میں سے جو صحت اور ذہانت میں 1 نمبر میرا بچہ تھا نا, اس کو میں نے کہا اس کو مدرسے میں داخل کرا. صحت بھی اس بچے کی بہت اچھی تھی, ذہین بھی سب سے زیادہ تھا. کہا میں نے کہا بیٹا دین وہ لوگ پڑھتے ہیں جو صحت مند بھی ہوں اور ذہین بھی ہوں. تمہیں میں نے دین کے لیے انتخاب کیا, بچوں کو بھی بتایا کہ اس کا میں نے انتخاب دین کی وجہ سے کیا ہے.
تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ کوئی ایسی بات مت کیجیے گا جس سے احساس کمتری پیدا ہو، تفریق پیدا ہو، بلکہ ایسے کام کیجیے گا جس سے دل جڑے۔ چلے دل جڑنے کے لیے ایک عمل عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں آپ گھر میں ہیں، بچے بھی باقی گھر میں، بڑی بہن بھائی لوگ بھی ہیں، ایک چھوٹا کاکا ادھر مدرسے پڑھتا ہے، ایک مہینے بعد 15 دن کے بعد جاتا ہے گھر، تو آپ کیا کیجئے، آپ اپنی جیب میں سے اس کے آنے سے پہلے اس کی بہن کو 100 روپیہ پکڑا دیں، بڑے بھائی کو بھی 100 روپیہ پکڑا دیں، ایک اور کو بھی پکڑا دیں، ان کا پتر وہ چھوٹا آ رہا پڑھنا آستے، چونکہ یہاں پڑھنا ذرا ہمت کا کام ہوتا ہے، سارا دن بیچارے پڑھتے رہتے ہیں۔ جب یہ گھر جائے تو بہن کہے میں نے آپ کے لیے ایک انعام رکھا ہوا ہے، پھر ایک بھائی بولے میں نے بھی آپ کے لیے انعام رکھا ہوا ہے، دوسرا بولے میں نے بھی انعام رکھا ہوا ہے۔ پیسے بھلے آپ دے دیں پہلے سے، لیکن ان کے ہاتھ سے جب دلوائیں گے نا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، اس بچے کے دل میں اپنے بہن بھائیوں کی محبت پیدا ہو جائے۔ جب یہ کٹ آف رہتا ہے، یہاں بیچارہ بہن بھائیوں سے ملتا ہی نہیں ہے، تو بعض دفعہ وہ محبت کی کمی آ جاتی ہے۔ تو یہ خرچ کر کے بھی اولاد کے درمیان محبت پیدا کرنی پڑے تو یہ والدین کو کرنا چاہیے۔ تو بہرحال میں نے آپ سے عرض کیا دعا کا اہتمام، یہ بڑا آسان، نمازوں میں بھی اور نمازوں کے بعد بھی۔ اساتذہ سے رابطہ، اساتذہ کا شکریہ ادا کرنا، اگر بچے کی کمزوری بھی سامنے ہے تو گھبرانا نہیں، دعا کوشش اس کے اندر آپ لگ جائیں، انشاءاللہ یہ ہوگا۔ بچہ آپ کے ہاں گھر جائے تو آپ نے بچے سے خیر خیریت ضرور پوچھنی، بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو، کہاں تک پہنچ گئے ہو، اور اگر کوئی اچھا کارکردگی اس پہ حوصلہ افزائی اس کی کیجیے گا۔ اور آخری بات آپ سے یہ کہی ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیجیے گا جس سے احساس کمتری پیدا ہو، اس سے بچے کی ذہنیت معوف ہو جاتی ہے، اور آپس میں محبتیں پیدا کرنا، مودتیں، تاکہ بچے بھی آپس میں جڑے رہیں اور ان کے دل میں ہمارے کسی رویے کی وجہ سے کدورت نہ آ جائے، یہ بھی ہمارے فرائض میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ جو دین کی بات کہی سنی گی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی اولادوں کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کو نیک صالح ترقیات عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما۔ ہمیں اپنی اولاد کی کیسے تربیت کرنی چاہیے اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس کا الہام ہمارے دلوں پر فرما، اور جو اس میں کمی کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما، آئندہ اس کی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام مدارس، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز ان کو آباد فرما، ان کو رشد و ہدایت کا مرکز بنا، کسی آنے والے کو رشد و ہدایت سے محروم نہ فرما۔ یا اللہ آج کے ہونے والے پروگرام کو شرف قبول عطا فرما، خیروں کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، ترقیات اور اپنی قرب و رضا کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پر فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما۔ یا اللہ اس کا رعب ان دشمنوں کے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ یا اللہ ان کی ہر طریقے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ دشمن میں انتشار پیدا فرما، اس کے منصوبوں کو ناکام فرما، اس کی ایک ایک چیز کو فیل فرما۔ اے اپنے گھر کی حفاظت کرنے والے، تو ابابیل کے ذریعے سے ہاتھی مروا دیتا ہے۔ یا اللہ حماس کے ابابیلوں سے اسرائیل کے ہاتھی کو پاش پاش کر دیجئے گا، ان کو نمونہ عبرت بنا دیجئے گا، اور پھر اس قدرت کو ہمیں سمجھ لینے کی توفیق عطا فرمائیے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔